کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آج کی تاریخ ہے 11 اپریل سن 2019۔ ہم جو کتاب پڑھیں گے اس کتاب کا نام ہے تہذیب آل محمد، مؤلف علامہ محمد باقر مجلسی، مترجم علامہ عابد عسکری، کمپوزنگ ادارہ منہاج الصالحین لاہور، پروف ریڈنگ کی یہ کتاب کی شیخ خادم حسین، اشاعت اگست سن 2002 اور صفحات کی کل تعداد ہے 398۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 1 پڑھیں گے۔ فہرست، پہلا باب، لباس کے آداب اور عمدہ لباس پہننے کی فضیلت، پیج نمبر 28۔ وہ ملبوسات جن کا پہننا حرام ہے، پیج نمبر 32۔ سوتی کپڑا پہننا، پیج نمبر 33۔ زیر استعمال کپڑوں کا رنگ، پیج نمبر 34۔ کپڑے پہننے کے کچھ اور آداب، پیج نمبر 35۔ وہ لباس جو عورتوں اور کافروں سے مخصوص ہو اس کا پہننا، پیج نمبر 36۔ عمامہ باندھنے کے آداب، پیج نمبر 37۔ شلوار پیجامہ پہننے کے آداب، پیج نمبر 38۔ نئے کپڑے پہننے کے آداب، پیج نمبر 39۔ لباس پہننا اور تبدیل کرنا، پیج نمبر 41۔ جوتوں، جرابوں اور ان کے رنگ کے بارے میں، پیج نمبر 43۔ جرابوں اور جوتوں کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، پیج نمبر 45۔ دوسرا باب، انگشتری پہننے کی فضیلت، پیج نمبر 47۔ انگوٹھی کس چیز کی ہونی چاہیے، پیج نمبر 49۔ عقیق کی فضیلت، پیج نمبر 49۔ یاقوت، زبرجد اور زمرد، پیج نمبر 53۔ فیروزہ کی فضیلت، پیج نمبر 54۔ در نجف، بلور، حدید چینی اور دیگر نگینوں کی فضیلت، پیج نمبر 55۔ نگینے پر کیا کیا نقش کرنا، پیج نمبر 57۔ سونے اور چاندی کا زیور پہننا، پیج نمبر 62۔ آئینہ دیکھنے کے آداب، پیج نمبر 64۔ عورتوں اور مردوں کے لیے خضاب کرنے کی فضیلت، پیج نمبر 65۔ خضاب کرنے کی فضیلت اور اس کے آداب، پیج نمبر 67۔ تیسرا باب، کھانے پینے کے آداب میں، پیج نمبر 69۔ لذیذ کھانا کھانے کا جواز، حرص کرنے اور ضرورت سے زیادہ کھا لینے کی مذمت، پیج نمبر 71۔ کھانے کے اوقات اور آداب، پیج نمبر 75۔ کھانے کے وقت کی دعائیں، پیج نمبر 86۔ کھانے کے بعد کے آداب، پیج نمبر 88۔ روئی، ستو، گوشت، گھی اور جو خوراک حیوانات سے حاصل ہوتی ہے، پیج نمبر 90۔ غلہ، ترکاری، میوہ جات اور تمام کھانے کی چیزوں کے فائدے، پیج نمبر 99۔ مہمان نوازی کی فضیلت، پیج نمبر 107۔ حلال کی فضیلت اور آداب،
پیج نمبر 112، پانی کی فضیلت اور قسمیں، پیج نمبر 112، پانی پینے کے آداب، پیج نمبر 115، چوتھا باب، نکاح کی فضیلت اور عورتوں کے ساتھ رہنے سہنے کے آداب اور اولاد کی پرورش، پیج نمبر 118، نکاح کی فضیلت اور اس کے آداب، کنوارا رہنے کی ممانعت، پیج نمبر 118، عورتوں کی قسمیں اور ان میں سے اچھی اور بری کون کون سی ہیں، پیج نمبر 21، نکاح کے آداب، پیج نمبر 124، شوہر اور بیوی کے حقوق، پیج نمبر 125، طلب اولاد کی دعائیں، پیج نمبر 129، ایامی زچگی اور ولادت کے بعد اور بچے کے نام رکھنے کے آداب، پیج نمبر 133، عقیقہ کرنے سر منڈوانے، پیج نمبر 136، لڑکوں کے ختنے کرنے اور بچیوں کے کان چھیدنے کے آداب، پیج نمبر 139، بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے آداب، پیج نمبر 140، اولاد پر ماں باپ کے حقوق اور ان کی عزت و حرمت کا واجب ہونا، پیج نمبر 146، پانچواں باب، مسواک اور کنگھا کرنے، ناخن کاٹنے اور سر منڈوانے کے آداب، پیج نمبر 151، مسواک کرنے کی فضیلت، پیج نمبر 151، سر منڈوانے کی فضیلت، پیج نمبر 153، سر کے بال رکھنے کے آداب، پیج نمبر 153، لبے کتروانی کی فضیلت، پیج نمبر 154، داڑھی بڑھانے کے آداب، پیج نمبر 155، سفید بالوں کی فضیلت، پیج نمبر 156، ناک کے بال کٹوانے کا حکم اور داڑھی کے ساتھ کھیلنے سے ممانعت، پیج نمبر 158، ناخن کٹوانے کی فضیلت، پیج نمبر 158، ناخن کاٹنے کے آداب و اوقات، پیج نمبر 159، بال، ناخن اور جو چیزیں لائق دفن، پیج نمبر 160، سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے کی فضیلت، پیج نمبر 161، کنگھا کرنے کے آداب و اوقات، پیج نمبر 161، چھٹا باب، خوشبو پھول سونگھنے کے آداب، پیج نمبر 163، روئے زمین پر خوشبو پیدا ہونے والے، پیج نمبر 163، خوشبو کی فضیلت، پیج نمبر 164، خوشبو کو واپس نہیں کرنا چاہیے، پیج نمبر 166، مشک و عنبر و زعفران کی فضیلت، پیج نمبر 167، بدن پر روغن ملنے کی فضیلت، پیج نمبر 168، روغن بنفشہ اور روغن بادام کے فوائد، پیج نمبر 158، بکائن اور چمیلی کے تیل کے فائدے، پیج نمبر 169، دیگر تیلوں کے فائدے، پیج نمبر 170، نجور کی فضیلت، اس کی اقسام، پیج نمبر 170، گلاب کے پھول، عرق کے گلاب، پیج نمبر 171، پھول سونگھنے کے آداب، پیج نمبر 172، ساتواں باب، حمام جانے اور بدن کے دھونے، پیج نمبر 173، حمام کی فضیلت، پیج نمبر 173، حمام میں آنے جانے کے آداب، پیج نمبر 173، حمام جائیں مگر، پیج نمبر 174، سر اور بدن دھونے اور جسم کو صاف کرنے کی فضیلت، پیج نمبر 175، بیری کے پتوں اور ختنی سے سر دھونے کی فضیلت، پیج نمبر 176، بغل کے بال منڈوانا، پیج نمبر 177، غسل جمعہ اور غسلوں کے آداب، پیج نمبر 177، آٹھواں باب، سونے جاگنے کے آداب، پیج نمبر 181، سونے کے اوقات، پیج نمبر 181، سونے سے پہلے وضو کرنا، پیج نمبر 182، سونے کا مقام اور آداب، پیج نمبر 184، سونے کے آداب، پیج نمبر 185، وہ آیتیں اور دعائیں جو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، پیج نمبر 186، سوتے میں ڈرنا ڈرانے، پیج نمبر 188، بدخوابی دور کرنے اور پچھلی رات میں جاگ اٹھنے کی دعائیں، پیج نمبر 190، اچھے اچھے خواب دیکھنے کی دعائیں، حضور پاک اور علی مرتضیٰ کی زیارت، پیج نمبر 190،
سچے اور جھوٹے خواب، پیج نمبر 191. جاگنے کے آداب، پیج نمبر 199. بیت الخلا میں جانے کے آداب، پیج نمبر 202. نواں باب، پچھنے لگانے کے آداب، بعض دواؤں کے خواص، بعض بیماریوں کے علاج کا ذکر، پیج نمبر 205. بیماریوں میں مبتلا ہونے اور ان پر صبر کرنے کا ثواب، پیج نمبر 205. پچھنے لگوانے، ناک میں دوا ڈالنے کے آداب، پیج نمبر 208. علاج کی قسمیں جو ائمہ سے وارد ہوئیں اور اتباع سے رجوع کرنے کا جواز، پیج نمبر 209. مختلف قسم کے بخار، پیج نمبر 213. جامع دعائیں اور مفید دوائیں، پیج نمبر 216. درد سر، زکام، مرگی، دیوانگی، پیج نمبر 218. سر، آنکھ اور گلے کی بیماریاں، پیج نمبر 221. ہاتھ، پاؤں یا بدن کا پھٹنا، زخم سے پھوڑے، پھنسیاں، جزام، برز وغیرہ، پیج نمبر 225. اندرونی بیماریاں، کولنج، ریائی درد، معدے کی بیماریاں اور کھانسی وغیرہ، پیج نمبر 227. فالج، بواسیر، امراض مثانہ اور دیگر امراض کا علاج، پیج نمبر 230. دفیہ، سحر و زہر کاٹنے والے جانوروں اور بلاؤں سے بچنے کی دعائیں، پیج نمبر 231. کربلائے معلیٰ کی خاک پاک کے فائدے اور بعض دواؤں کی خاصیت، پیج نمبر 236. 10واں باب، لوگوں کے ساتھ زندگی بسر، پیج نمبر 240. رشتہ داروں، غلاموں اور نوکروں، پیج نمبر 240. پڑوسیوں، یتیموں اور، پیج نمبر 243. دوستوں اور برادرانی ایمانی، پیج نمبر 246. مومنوں کے ایک دوسرے پر حقوق، مخلوق خدا کے ساتھ نیک سلوک کرنا، پیج نمبر 249. مومنوں کی حاجت روائی کرنا، ان کے کاروبار میں کوشش کرنا اور ان کو خوش کرنا، پیج نمبر 252. مومنوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، کپڑے پہنانا، ان کی ہر قسم کی امداد کرنا، پیج نمبر 257. مومنوں سے ملاقات، پیج نمبر 260. مفلسوں، کمزوروں، مظلوموں، بوڑھوں اور مصیبت زدوں کے حقوق، پیج نمبر 261. مومنوں کے حقوق کا خیال رکھنا، پیج نمبر 267. ظالموں کے ساتھ کیا رویہ، پیج نمبر 271. کافروں اور مخالفوں کے ساتھ میل جول کیے رکھنا اور تقیہ کرنا، پیج نمبر 289. زندوں پر مردوں کے حقوق، پیج نمبر 281. 11واں باب، ملنے جلنے کے آداب، یعنی آپس میں سلام کرنے، باہم مصافحہ کرنے کے آداب، پیج نمبر 287. سلام اور جواب سلام کی فضیلت اور اس کے آداب، پیج نمبر 287. ہاتھ ملنے، گلے ملنے کے آداب، پیج نمبر 290. مجالس اور محافل میں بیٹھنے کے آداب، پیج نمبر 293. صاحب خانہ کو اپنے مہمان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، پیج نمبر 295. وہ محفل جس میں جانا روا ہے اور وہ لوگ جن کے پاس بیٹھنا اٹھنا مناسب ہے، پیج نمبر 296. چھینکنے ڈکار لینے کے آداب، پیج نمبر 301. مزاح کرنا، ہنسنا، ہم نشینی کے آداب اور اپنی محفلوں کے راز کی رازداری کرنا، پیج نمبر 303. ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا اور پاس بیٹھنے والوں کے حقوق، پیج نمبر 305. محفلوں اور جلسوں میں ذکر الہی بیان کرنے کی فضیلت، پیج نمبر 308. مجالس اور محافل میں حضرت رسول اور ائمہ اطہار کے ذکر کرنے کی فضیلت، پیج نمبر 309. مومن بھائیوں سے مشورہ کرنا، پیج نمبر 312. خط لکھنے کے آداب، پیج نمبر 314. 12واں باب، گھر میں آنے جانے کے آداب، پیج نمبر 316. فراغی مکان، پیج نمبر 316. مکان کی زیادہ تزئین و آرائش اور زیادہ اونچا مکان بنانے کی مذمت،
پیج نمبر 317 نقاشی کرنا، تصویر کھینچنا اور جاندار کی ایسی تصویر بنانا جس کا سایہ پڑے۔ پیج نمبر 319 فرش، مکان اور بستر کے آداب۔ پیج نمبر 320 گھر میں عبادت کرنے کے آداب۔ پیج نمبر 320 جانوروں کا گھر میں پالنا۔ پیج نمبر 322 بھیڑ بکری کا گھر میں پالنا۔ پیج نمبر 324 تمام پرندوں کا حال اور ان بعض حیوانات کا ذکر جن کو مارنا روا ہے۔ پیج نمبر 325 کتے کو گھر میں رکھنے کی ممانعت۔ پیج نمبر 330 چراغ جلانا، مکان خریدنا اور نئے گھر میں آباد ہونا۔ پیج نمبر 332 مکان کے متعلق کچھ آداب۔ پیج نمبر 333 گھر کے اندر جانے اور باہر آنے کے آداب۔ پیج نمبر 336 13واں باب پیادہ چلنے، سوار ہونے، بازار جانے، تجارت و کھیتی باڑی کے آداب۔ پیج نمبر 339 گھوڑے، خچر، گدھے پر سوار ہونا۔ پیج نمبر 339 چار پایوں کی پرورش کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ پیج نمبر 340 زین اور لگام کے آداب۔ پیج نمبر 342 سواری کے آداب اور اس کی دعائیں۔ پیج نمبر 343 اونٹ، گائے، بھینس پالنا۔ پیج نمبر 346 حیوانات کے خریدنے کے آداب۔ پیج نمبر 348 حیوانات کیا کہتے ہیں۔ پیج نمبر 348 تجارت اور رزق حلال کی فضیلت۔ پیج نمبر 353 کھیتی باڑی کرنے کی فضیلت۔ پیج نمبر 359 چوتھا باب سفر کے آداب۔ پیج نمبر 364 کون کون سے سفر جائز ہیں۔ پیج نمبر 364 صدقہ دینے اور دعائیں پڑھنے سے سفر کی نحوستوں کا دور ہونا۔ پیج نمبر 365 روانگی کے وقت غسل، نماز اور دعائیں۔ پیج نمبر 367 روانگی کے آداب۔ پیج نمبر 367 سفر میں زیادہ راہ ساتھ رکھنا۔ پیج نمبر 369 رفیقان سفر کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پیج نمبر 370 سفر کے کچھ اور آداب۔ پیج نمبر 372 راستہ طے کرنے اور منزلوں میں اترنے کے آداب۔ پیج نمبر 375 وہ دعائیں جو راستے میں اور منزلوں پر پڑھنی چاہیے۔ پیج نمبر 377 سمندر میں سفر کرنے اور پلوں پر سے گزرنے کے آداب۔ پیج نمبر 379 روانگی کے وقت تھوڑی دور مسافر کے ساتھ جانے کے آداب۔ پیج نمبر 380 بعض متفرق آداب اور مفید باتیں۔ عرض ناشر کتاب تہذیب آل محمد ہم اپنے محترم قائرین کے لیے بطور بہترین علمی اور دینی تحفہ اس امید کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ وہ ہماری علمی سوغات سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ اس کتاب کا شمار علامہ محمد باقر مجلسی کی شورۂ آفاق کتابوں میں سے ہوتا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ ان مشاہیر علماء میں سے ہیں جن کی تصنیفات و تالیفات سے اسلامی تعلیمات کی ترویج میں بہت زیادہ مدد ملی ہے۔ آپ بے شمار علمی و مذہبی کتب کے مصنف اور مؤلف ہیں۔ انہوں نے ایک عقب پسماندہ دور میں سینکڑوں کتب کو لکھ کر حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ بعض علماء نے تو علامہ مجلسی کی اسلامی خدمات کو معجزانہ حیثیت دے کر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا اصل نام حلیۃ المتقین تھا۔ سب سے پہلے علامہ مقبول احمد دہلوی نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اس کا نام تہذیب الاسلام رکھا۔ ماشاءاللہ اس کتاب کو غیر معمولی مقبولیت اور کافی شہرت نصیب ہوئی۔ ہمارے نزدیک مصنف و مترجم کی نیک نیتی اور ان کا خلوص اس کتاب کی وجہ شہرت بنا۔ چونکہ کتاب کی تالیف اور ترجمے کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے اور اس میں کچھ ضعیف روایات بھی تھیں جن پر مذہب حق پر اعتراضات کی گنجائش باقی تھے،
دوسرا ترجمے کا اسلوب انتہائی پرانا تھا. ہم نے جب اس کا مطالعہ کیا تو بہت سی ایسی روایات ہمارے سامنے آئیں جن کو حذف کر دینا چاہیے تھا. یہ درست ہے کہ علامہ مجلسی نے اس دور میں روایات کی جمع آوری اور تدوین پر کام کیا جب کاغذ و قلم کی فراہمی بھی تقریباً مشکل بات تھی. ہم ان کے اس عظیم احسان پر ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے علماء کا یہ فرض تھا کہ وہ ان کی کتب کی حق و اصلاح کرتے اور غیر ضروری باتوں اور اختلافی مواد کو حذف کر دیا جاتا. ہم نے اپنے چند مخلص ساتھیوں سے اس اہم مسئلے کی بابت مشورہ کیا تو انہوں نے ہماری اس تجویز کو سراہتے ہوئے ہم سے بھرپور مطالبہ کیا کہ اس کتاب میں اضافی مطالب اور متنازع احادیث کو حذف کر دیا جائے. چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے فاضل جلیل علامہ عابد عسکری صاحب سے درخواست کی کہ وہ کتاب کا اثر و ترجمہ کریں اور صاف و شفاف مطالب ہیئت تحریر میں لے آئیں. علامہ عسکری صاحب نے اس کے ترجمے میں پورا 1 سال لگا دیا. بہر کیف دیر آئے درست آئے کے تحت ہم موصوف کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو سادہ اسلوب اور سلیس ترجمے کے ساتھ پیش کیا ہے. اس کتاب کا نام تہذیب آل محمد تجویز کیا گیا ہے چونکہ زیادہ تر احادیث اور روایات ائمہ طاہرین علیہ السلام سے منقول ہوئی ہیں، اس لیے ہم نے اس کا نام انہی حضرات سے منسوب کیا ہے. بے شک اسلامی و قرآنی تہذیب کو اثر النو زندہ کرنے والے اس کی حفاظت کرتی ہے، قیامت تک کے لوگوں تک پہنچانے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. یہ کتاب 14 ابواب پر مشتمل ہے. گویا یہ کتاب 14 معصومین کی پاک و پاکیزہ سیرت اور تعلیمات کی ترجمان و عکاس ہے. ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کاوش سب سے پہلے تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں شرف قبولیت حاصل کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ مومنین بھی اسے پسند فرمائیں گے. کتب کی اشاعت سے ہمارا مقصد تجارت کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطمع نظر اور ہدف اصل تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کو فروغ دینا ہے اور طبعات کے جدید تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہترین کتب دین سے وابستگی رکھنے والوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ایک طرف جہاں ہماری نئی نسل کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور دیگر جدید مشاغل میں الجھتی رہتی ہے، دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دینی و اسلامی کتب کے مطالعے کو اپنی روح کی غذا سمجھتے ہیں. جہاں تاریکی ہے وہاں امید کی کرنیں بھی ہمیں صاف طور پر دکھائی دے رہی ہیں. اس لیے ہم پر امید ہیں. ضمناً ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور دیگر جدید ذرائع کو عبث اور فضول قرار نہیں دیتے. اگر ان سے جائز اور مفید کام لیا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن دیکھا دیکھی میں ہماری نسل ان میں سے اس طرح الجھی ہے کہ اسلامی تہذیب کو بجائے خود وہ اپنی مشرقی تہذیب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس وقت ہمارے نوجوانوں کا قبلہ امیر امریکہ اور یورپ بن چکا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نوجوان انگریزی نہ پڑھیں، جدید علوم حاصل نہ کریں، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ نہ کریں. بے شک ان علوم و فنون سے وہ ضرور مستفید ہوں. ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن مجید اسلامی تہذیب کو اپنے سامنے رکھیں. شریعت اسلامیہ نے جن جن باتوں کی اجازت دی ہے وہ کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں. سائنسدان جن جن چیزوں اور باتوں کی آج تحقیق کر رہے ہیں، آج سے کئی صدیاں بیشتر حضور پاک ائمہ طاہرین علیہ السلام اس کی خبر دے چکے ہیں. قرآن مجید، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور دیگر کتب احادیث میں سائنس کا ہر فارمولہ موجود ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا اور نہ ہی ان علوم کو پڑھنے کی زحمت گوارا کی. تہذیب آل محمد جہاں ایک معلوماتی کتاب ہے، وہاں پر درس زندگی بھی ہے. اس کو پڑھ کر ہم دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں. بتانے والوں نے بتا دیا، کہنے والوں نے کہہ دیا، لکھنے والوں نے لکھ دیا اور ہم نے شائع کر کے اپنے محترم قائرین کی خدمت میں اس دستور حیات کو پیش کر دیا. آگے ان کی مرضی کے
اس انمول حقیقت سے کس حد تک اور کس طرح استفادہ کرتے ہیں. دعا ہے خداوند کریم ہماری اس دینی اور علمی کاوش کو قبول فرمائے. آمین. دعا گو ریاض حسین جعفری، سربراہ ادارہ منہاج الصالحین.